بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بالافک بڑا بہتان، عصبۃ منکم ایک جماعت ہے، منکم تم میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم نہیں ہے نہ گمان کرو تم اس کا، یعنی اس شرارت کا، شر لکم یہ ذلت ہے، یہ برا ہے تمہارے لیے، یہ اپنے لیے برا ہے، بل ہوا خیر لکم جی، یعنی برا نہ سمجھو اس کو، اپنے لیے نہ گمان کرو اس کو برا جی تمہارے لیے وہ جو بہتان لگایا جا رہا ہے وہ برا نہیں ہے، بلکہ بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ہر ایک کے لیے، ہر شخص کے لیے ان شرارتوں میں سے، مکتسب من الاسم جو کمایا گناہ میں سے، یعنی وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، والذی تولی کبرہ منہم اور وہ جس نے یہ شرارت، بڑی شرارت مچائی، منہم ان میں سے، لہم عذاب عظیم اس کے لیے بڑا عذاب ہے، لولا سمعتموہ کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا، سمعتموہ جب سنا تھا تم نے اس کو، ظن المؤمنون والمؤمنات گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے، بانفسہم خیرا اپنوں کے لیے اچھائی، وقالوا ھذا افک مبین اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ یہ آیات اور اس سے اگلی تقریباً 18 آیات جو ہیں یہ تقریباً یہاں پہ 11 آیتیں ہیں اور کچھ اس کے بعد ہیں، یعنی ٹوٹل 18 آیتیں جو ہیں نا وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی، اس تہمت کے بارے میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں، اور ان میں ان کی پاک دامنی کو ذکر کیا گیا، اور یہ تہمت لگانے والا جو ہے یہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اور اس کے ساتھ 300 منافق جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس تہمت میں شریک ہوئے، اور مسلمانوں میں سے 3 مسلمان جو ہیں، یعنی 3 حضور کے صحابہ، وہ بھی اس تہمت میں شامل ہوئے، ٹھیک ہے۔
یعنی ان سے یہ نادانی میں یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی، انہوں نے پوچھ گچھ نہیں کی، کلیئر نہیں کیا، اور عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس تہمت میں وہ برابر کے شریک ہو گئے۔ ان میں ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مستح بن اثاثہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، دور کے بھانجے، یعنی خالہ زاد بہن کے بیٹے، اور تھے یہ مطلب غریب تھے، انتہائی غریب تھے، اور ان کے اخراجات وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے تھے۔ اور ایک خاتون تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ زینب بنت حجش، ان کی بہن، چھوٹی بہن، جی، جن کا نام حمنہ بنت حجش اسدیہ، یہ بھی اس تہمت میں، اس بہتان، اس پراپوگنڈے میں یہ بھی شامل تھیں۔ یہ محض اس وجہ سے کہ یہ مطلب اپنی بہن کی طرفداری کرتے ہوئے، کیونکہ ان کی بہن حضرت عائشہ صدیقہ کی سوکنا تھی، جی، تو وہ محض اس وجہ سے کہ میں اپنی بہن جو کہ عائشہ صدیقہ کی سوکنا ہے، ان کی خوشی کے لیے میں یہ کام کروں، لیکن حضرت زینب جو ہے وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب، احترام اور سارے معاملات جو ہے نا وہ کیا کرتی تھیں۔ خود ان سے یہ جو ہے نا یہ ارتکاب نہیں ہوا ایسا، بلکہ ان کی بہن نے یہ اس چیز کا ارتکاب کیا۔ اور انہوں نے جو ہے نا ان تینوں میں سے مستح بن اثاثہ جو تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے یہ منافقین کا ساتھ دیا اس معاملے میں، اور اس بہتان میں یہ برابر کے شریک رہے، اور اچھل کود کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، کبھی کسی کو، اور یہ بات سنی ہے، یہ اب یہ بات پتہ چلی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کی بات وہ پھر کبھی کسی کو بتاتے تھے، کبھی کسی کو۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ غزوہ بنی مستلق میں مسلمان جب گئے تھے، جو کہ 350 میل مدینۃ المنورہ سے فاصلے پر ہے، وہاں اسی کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، اور مریسی یہ وہاں پہ ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کے نام پہ اس غزوے کا نام پڑا۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ کسی غزوہ کے لیے، کسی سفر کے لیے آپ روانہ ہوا کرتے تھے، تو امہات المومنین کے درمیان یہ قرہ اندازی ہوا کرتی تھی کہ جس کے نام پہ قرہ نکلے وہ سفر پہ ساتھ جا سکتی ہے۔ تو اس غزوہ پہ جانے کے لیے جب قرہ ڈالا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پہ قرہ نکلا، تو ان کو پھر ساتھ لے جایا گیا، اور اس جنگ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کفار کو شکست ہوئی، 10 کفار جو ہیں وہ مارے گئے، اور
جو ہیں وہ 40 کفار گرفتار ہوئے، اور ان گرفتار شدگان میں سے کافی گرفتار جو تھے وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو جو بقیہ گرفتار تھے ان کو واپسی کے سفر سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رہا کر دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ پھر جب قافلہ واپس آ رہا تھا تو جب ایک منزل رہ گئی مدینہ المنورہ، ایک منزل تقریباً ہوتی ہے 50 میل کی، ایک منزل تقریباً باقی رہ گئی، تو وہاں پہ پڑاؤ کیا گیا، رات گزاری گئی۔ صبح کے وقت میں فجر کے بعد نکارہ بجا روانگی کا کہ جی اب آگے روانہ ہونا ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے روانگی سے قبل جو ہے وہ حاجت ہوئی جی، تو وہ حاجت، رفع حاجت کے لیے وہ قریب جنگل میں تشریف لے گئیں۔ اسی اثناء میں نکارہ بج گیا اور تمام صحابہ نے تیاری کی اور رخت سفر باندھ لیا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں رفع حاجت سے فارغ ہو کے جب واپس میدان میں آئی تو دیکھا میدان خالی ہے۔ اسی اثناء میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار جو انہوں نے پہنا ہوا تھا، جو ان کی والدہ نے ان کو تحفہ میں دیا تھا جی، اور وہ اس کے اوپر سفید اور کالے رنگ کے موتی، یمنی موتی لگے ہوئے تھے، تو وہ ان کی والدہ نے نکاح کے وقت ان کو دیا تھا۔ وہ جب رفع حاجت کے لیے گئی نا تو وہ جو ہے وہ وہیں پہ کہیں گر گیا، اس کی تلاش میں تھوڑا سا وقت لگ گیا اور آپ کو واپس پلٹنے میں ٹائم لگ گیا۔ پھر جب واپس پلٹی تو دیکھا کہ میدان خالی ہے، گھبرائیں، روئیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا، چلے گئے ہیں، مطلب جو ہے مجھے ساتھ کوئی نہیں لیا، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ اور ہوا کیا کہ جب واپسی کا سفر شروع ہونے لگا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی سواری پر معمور 2 خادم جن کی ڈیوٹی تھی نا، حضور نے ان کو آرڈر کیا ہوا تھا، حکم دیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری پر ڈیوٹی ہے، تو وہ جو آپ کی سواری تھی، اونٹ تھا یا اونٹنی تھی، تو اس کے اوپر جو وہ ہوتی ہے نا پالکی جی، وہ پالکی میں آپ کو رکھا ہوا تھا، مطلب آپ جلوہ فرما ہوتی تھی، تو وہ پالکی جو ہے وہ جب اترنا ہوتا تھا تو اونٹ کو بٹھایا کرتے تھے، اونٹ بیٹھتا تھا، پھر پالکی کو 2 وہ خادم جو تھے وہ اٹھا کے نیچے رکھتے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ پالکی سے باہر آ جاتی۔ اب چونکہ ان کی عمر تھوڑی تھی، 15 سال ان کی عمر تھی، اور تھی بھی دبلی پتلی اور ہلکی پھلکی تھی، تو وہ خادمین جو تھے انہوں نے اندر سے دیکھا نہیں کہ آپ اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ جب رخت سفر باندھنے لگے، روانہ ہونے لگے، تو انہوں نے سمجھا کہ اندر موجود ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے وہ پالکی اٹھائی اور اونٹ کے اوپر رکھ دی، تو پھر سفر جو ہے نا وہ رواں دواں ہو گیا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں ادھر سے جب واپس لوٹی، میدان خالی ہے، تو میں بہت پریشان، اسی پریشانی میں ایک
پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے میں بیٹھ گئی، اور صبح کے وقت میں ویسے ہی عمومی طور پہ جو ہے نا وہ بندے کو نیند کا بڑا غلبہ ہوتا ہے، تو فرماتی ہیں کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے مجھے اونگ آ گئی، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ تو ایک صحابی تھے، وہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جو ہے نا وہ حضرت صفوان بن معطل، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ جب قافلہ رواں ہو جاتا تھا نا تو یہ پیچھے میدان میں جو ہے نا وہ نظر دوڑایا کرتے تھے، کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، جی کوئی چیز کسی کی رہ گئی ہو، یہ وہ کوئی ایسا ویسا کوئی معاملہ، تو پھر وہ وہاں سے اٹھا کے تو پھر اپنی سواری کو بگا کے قافلے کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو تھے یہ اسی معاملے کی وجہ سے وہیں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہ میدان کے اندر تلاش کرتے کرتے اس پتھر کے قریب پہنچے، دیکھا کہ کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ قریب جا کے جب دیکھا تو یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، پہچان لیا کہ یہ تو ام المومنین ہے۔ تو دیکھتے ہی ان کی زبان سے یہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مشکل گھڑی میں ایسے معاملات میں یہ انا للہ پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے وہ پڑھا، ساتھ ہی اپنے اونٹ کو انہوں نے بٹھا کے تو سیدہ عائشہ صدیقہ پھر اس کے اوپر سوار ہو گئی، سوار ہوئی تو پھر یہ اپنی سواری کو بگا کے ساتھ چلتے ہوئے دوپہر کے وقت میں قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے، اور دوپہر کے وقت میں یہ آگے انہوں نے پھر پڑاؤ کیا ہوا تھا، اور سب سے پہلے یعنی جس راستے سے یہ آ رہے تھے نا، سب سے پہلے ابتدا میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو ہے نا وہ ابتدا میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ جو ہے نا پیچھے سے آ رہا ہے، تو یہ کون ہے، یہ مطلب جو پیچھے سے آ رہے ہیں یہ کون تھے، یہ پیچھے رہ گئے ہیں، یہ ہے وہ، ان کو جستجو ہوئی، لیکن جب قریب یہ سواری قریب ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عائشہ صدیقہ ہے۔ تو پھر بس اسی وقت میں اسی اثناء میں عبداللہ بن ابی نے یہ اس کو موقع مل گیا آگے پراپوگنڈا کرنے کا، تہمت لگانے کا، بہتان لگانے کا اس کو موقع مل گیا، یہ کہ یہ صفوان جو ہے یہ اپنا یہ بھی ساتھ ہی ہے اور یہ پیچھے رہ گئی ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، کوئی چکر ہے، کوئی اس طرح ویسا، اس نے پھر کئی پلان جو ہے نا اپنے ذہن کے اندر تیار کر لیے، اور پھر بندے کے ساتھ اس نے یہ بات کرنی شروع کر دی، ہو جی نبی کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی، تو یہ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، جی یہ ساری پلاننگ ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی کی بیوی پیچھے رہ گئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اس نے بنانی شروع کر دیں۔ پھر جو ہے آپ اپنی سواری میں پھر بیٹھی، سفر رواں دواں ہوا، واپس جب لوٹے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد سیدہ فرماتی ہیں کہ میری طبیعت بہت ناساز ہو گئی، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ لگاتار یعنی بخار شدت کا، لیکن اتنی مجھے ہوش تھی، مجھے یہ نہیں پتہ تھا کیا معاملہ ہے، اور باہر عوام میں لوگوں کے اندر کیا چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میرے ساتھ جو ہے وہ پہلے کی طرح نہیں تھا، جیسے پہلے حضور آتے تھے اور میرے پاس آ کے بیٹھتے تھے یہ وہ، لیکن اب دور دور رہتے تھے، زیادہ تر وقت باہر ہی گزارتے تھے۔ تو میں اس بات پہ بہت حیران اور ششدر تھی، کچھ طبیعت میری سنبھلی،
رفع حاجت کے لیے میں نے باہر جانا تھا تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ خادمہ کو لیا اور جو پھر باہر چلی گئی رفع حاجت کے لیے، اور وہ یعنی ان کی صبح کے وقت میں ان کی پھوپھی تھی مستح، یہ مستح، اور یہ مستح جو منافقین کے ساتھ شامل ہو گئے پراپیگنڈے میں، ان کی والدہ تھی، ان کو ساتھ لیا، رفع حاجت کے لیے گئی۔ ان کو بات جو ہے نا وہ ابھی تک صحیح کلیئر پتہ نہیں تھی کیا معاملات چل رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ واپس لوٹ رہے تھے تو رفع حاجت کے بعد واپس آ رہے تھے تو وہ ان کو جو ہے نا ان کا دوپٹہ یا چادر جو انہوں نے لی ہوئی تھی نا مستح نے، وہ کسی چیز کے ساتھ اٹکی اور وہ گرنے لگیں، اور اسی اثناء میں انہوں نے وہ الفاظ ادا کیے، یعنی مستح ہلاک ہو، جی مستح ہلاک ہو، یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حیران ہوئی، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، اپنے ہی بیٹے کے بارے میں آپ بددعا کے کلمات جو ہے نا وہ اپنی زبان پہ جاری کر رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے بات کا؟ یہ کیا بات، مجھے نہیں پتہ۔ کہا کہ یہی وہ بدبخت ہے میرا بیٹا کہ جس نے مسلمانوں کے اندر شر پھیلایا ہوا ہے اور منافقین کے ساتھ شامل ہو کے، تو وہ آپ کے بارے میں اس نے جو ہے نا وہ بہتان، یہ آپ پر جو ہے نا وہ بہتان اس نے لگائے ہیں، لوگوں میں بڑی بات عام کی ہے اور سارا کردار اسی کا ہے۔ اور آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ نے کہ بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ مطلب آپ پیچھے رہ گئی تھی تو منافقوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ وہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے یہ وہ۔ آپ پھر واپس آئیں تو تقریباً 20 دن اس بات کو گزر گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے میکے میں جو ہے نا آپ بھیج دیں، تو تاکہ ادھر میں جاؤں گی تو پھر یہ معاملات جو ہے نا وہ کلیئر ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کے ساتھ آپ کو میکے میں بھیج دیا۔ 10 دن مزید آپ وہاں پہ رہیں، پھر جو ہے نا 30 دن جب ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسی اثناء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے سب سے پوچھا، معلومات کی، سب نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی جو ہے وہ اس کا اظہار کیا، یعنی تمام صحابہ نے اپنے اپنے الفاظ میں کہ جی وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی فاحشہ عورت کا نکاح آپ کے ساتھ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی جو رب آپ کے جسم اطہر کے اوپر مکھی بھی برداشت نہیں کرتا اور آپ کے جسم اطہر کے اوپر کوئی مکھی بھی نہیں بیٹھتی، تو وہ کسی فاحشہ عورت کا نکاح آپ کے ساتھ کیسے فرما سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جس رب نے آپ کا سایہ بھی برداشت نہیں کیا کہ آپ کے سائے کے اوپر کسی کا قدم جو ہے نا وہ نہ آئے اور آپ کا سایہ کسی کے قدموں کے نیچے نہ آئے، تو وہ آپ کے ساتھ کسی فاحشہ عورت کا نکاح کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہٰذا وہ پاک دامن ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی۔ جب 30 دن ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے، اور جب گئے تو جا کے عائشہ صدیقہ کے پاس جا کے بیٹھے، ام المومنین کے پاس بیٹھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عائشہ کوئی ایسا کوئی معاملہ، کوئی ایسی بات ہے تو تم بتا سکتی ہو؟ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کرو، نہیں ہے تو پھر بھی بتاؤ۔ تو وہ پہلے تو کہنے لگی کہ ابا حضور بتائیں گے۔ ان کے والد گرامی بھی گھر میں موجود تھے، ابوبکر صدیق، ان کی والدہ بھی موجود تھی، تو کہا ابا حضور بتائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے، کہا اماں سے پوچھیں، وہ بھی خاموش نہیں۔ اب وہ خود بولی، پھر انہوں نے کہا کہ
اللہ رب العزت ہی میری پاک دامنی کا فیصلہ فرمائے گا، اور میں اپنا جو ہے وہ خود اس چیز کا اظہار کرتی ہوں کہ بالکل ایسی کوئی بات جو منافقین کی طرف سے اڑائی گئی ہے وہ ایسی کوئی بات ہرگز نہیں ہے، اور اللہ رب العزت میری پاک دامنی کا فیصلہ فرمائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی اثناء میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر کیفیت وحی جو ہے نا وہ نازل ہوئے۔ کیفیت وہی، کیونکہ ایک مہینہ گزر گیا تھا، وہی نازل نہیں ہوئی تھی، ایک مہینے کے بعد وہی نازل ہوئی، اور پھر جب کیفیت وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی تو وہ سب جان گئے کہ وہی جو ہے نا وہ نازل ہو رہی ہے، اب پتہ چلے گا حقیقت کا، وہ کھل کے سامنے آئے گی۔ تب یہ آیات کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، ابشری یا عائشہ، اے عائشہ خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرمائی ہے۔ یہ آیات کریمہ تب نازل ہوئی۔ اب یہ مکمل واقعہ اس کا تھا تفصیلی، تو اب سبق جہاں تک چلے پھر بسم اللہ۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر سچے تھے تو کیوں نہ لائے، لا جاؤ نہیں لائے، علیہ اس پر، اگر وہ سچے تھے تو اس پر کیوں نہیں لائے، باربعۃ شہداء 4 گواہ۔ یہ یعنی وہ انہوں نے ویسے ہی بس دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ الزام وہ لگا دیا، جی تو وہ مطلب اگر کوئی ایسی بات تھی تو گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ پیچھے آیات کریمہ گزری ہیں نا کہ جب بھی تم کوئی ایسی بات کو دیکھو تو اس پر 4 گواہ تمہارے پاس ہونے چاہیے، اگر گواہ تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کا سخت ترین عذاب ہے اس پر۔ جی تو فرمایا کہ اگر وہ سچے تھے تو گواہ کیوں نہیں لے کے آئے اس پر 4 گواہ۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، تو جب گواہ نہ لائے بِالشُّهَدَاءِ گواہ نہ لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ الْكَاذِبُونَ، پس وہی لوگ اللہ کے نزدیک پکے جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افدتم فیہ عذاب عظیم، البتہ پکڑتا تم کو، فیما اس میں یعنی اس شرارت میں، اس شرارت کے پھیلانے میں، ما افدتم جو شامل ہو گئے تھے تم اس میں، عذاب عظیم کس میں پکڑتا؟ بڑے عذاب میں، بڑے عذاب میں تمہاری پکڑ فرماتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم چلا رہے تھے، بألسنتکم اپنی زبانوں کے ساتھ، یعنی ایسی بات تم کہہ رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ، وتقولون بأفواہکم اور کہہ رہے تھے یا بک رہے تھے بأفواہکم اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس لکم بہ علم کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، وتحسبونہ ہینا تو سمجھتے تھے اور سمجھتے ہو اس کو ہینا آسان، یعنی تم اپنے منہوں کے ساتھ یہ بکواس کر رہے تھے اور ایسی بات تم کہہ رہے تھے جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، تو اس کو تم انتہائی آسان سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا آسان ہے، جی وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے وہ۔ وَلَوْلَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، اور اگر کیوں نہ ہوا، اِذْ سَمِعْتُمُوهُ جب
سنا تھا تم نے اس کو، قل تم ما یکون لنا، تم کہتے اس شرانگیزی کو تو فوراً تم یہ کہہ دیتے، قل تم فوراً کہہ دیتے کہ نہیں جائز ہمارے لیے، ما یکون لنا، نہیں ہے جائز ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم کلام کریں اس پر۔ یعنی وہ جو 3 صحابہ تھے جو اس میں شامل ہو گئے، تو ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے اگر تمہیں یہ بات پتہ چلی تھی اور تم نے یہ بات سنی تھی تو تمہیں یہ چاہیے تھا کہ ہمیں جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی کوئی بات جو ہے نا وہ کریں، جی، ان نتکلم بہذا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو اے اللہ، یعنی پاکی ہے اللہ کو، ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے، جی، تمہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، تو نصیحت فرماتا ہے تم کو اللہ، ان تعودوا لمثلہ ابدا، یہ کہ کبھی ایسا نہ کہنا، جی، یا مطلب تعودو یہ کہ نہ لوٹو تم لمثل ھذا، اس کی مثل یا اس بات کی طرح، کبھی بھی ایسی بات کی طرف نہ لوٹنا، ان کنتم تعلمون، اگر تم سچے مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے، ان تشیع الفاحشۃ، کہ پھیلائے فحاشی، یہ کہ پھیلائے فحاشی ان لوگوں میں، فی الذین، ان لوگوں میں، آمنو، جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر ایسی بہتان تراشی جو ہے نا وہ تم لگا کے کسی کے اوپر غلط الزام لگا کے، تو گویا کہ اس کے ذریعہ سے تم فحاشی اور بغیرتی پھیلاؤ مسلمانوں کے اندر، تو یہ کیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل علیکم تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ نہایت یعنی رؤوف، نرمی والا، مہربان ہے، یا نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو پیروی کرے شیطان کے قدموں کی، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی اور بری باتوں کی، یعنی شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ جو اس کی پیروی کرے گا تو وہ اس کو راہ راست پہ نہیں لائے گا، سیدھے راستے پہ صراط مستقیم کی تلقین نہیں کرے گا، بلکہ وہ فحاشی، بغیرتی جی کی طرف ہی، بے حیائی کی طرف ہی لے کے جائے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر فضل اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو نہ تم ستھرے ہوتے تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، جی، تم میں سے کوئی بھی ایک کبھی بھی کوئی ستھرا نہ ہوتا، ولکن لا یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ پاک کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولی الفضل منکم، اور نہ قسم ڈالو فضل والوں پر، جو افضلیت والے ہیں ان پر، منکم، اپنوں میں سے، والسعتی، اور دولت مندی یعنی گنجائش والے جو ہیں ان پر،
یا قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں جی اور گنجائش والے ہیں. ان یؤتو یعنی یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور انہوں نے قسم کھائی تھی. وہ معطل جو تھا وہ آپ کا بھانجا تھا نا، یعنی چچا زاد بہن کا بیٹا، تو آپ نے اس کی کفالت اپنے ذمے لی ہوئی تھی. تو جب اس نے یہ بہتان تراشی والا معاملہ کیا تو سب سے زیادہ دکھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ہوا کہ وہ اس الزام میں کیوں شامل ہوا ہے، حالانکہ میں اس کی کفالت کر رہا ہوں، اس کو خرچہ دیتا ہوں، تو وہ کیوں شامل ہو گیا ہے. تو آپ نے قسم ڈال دی اپنے اوپر کہ آئندہ کے بعد اس کو میں خرچہ نہیں دوں گا. اس نے میری ہی بیٹی کے بارے میں یہ الزام تراشی کی ہے جی، آئندہ کے بعد میں قسم ڈال لی اپنے کے اوپر. تو یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی، یعنی قسم نہ کھائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت کریمہ سنائی، فرمایا کہ تم قسم توڑ دو. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت ان کو معاف فرمانے والا ہے، اور وہ توبہ کریں اللہ رب العزت، اور ان کی معافی اللہ رب العزت نے پھر نازل فرمائی. تو یعنی جو بھی تم میں فضیلت والے ہیں، گنجائش والے ہیں، وہ قسم نہ کھائیں. ان یؤتو کہ خرچہ دیں، یہ دیں، اولی القربہ اپنے قریب قربت والے رشتہ دار، یعنی وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا بھانجا، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین و مہاجروں کو فی سبیل اللہ کی راہ میں، ولیعفوا ولیصفحوا اور معاف کرے، ولیصفحوا اور درگزر کرے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ کہ کیا نہیں تم دوست رکھتے یا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم کہ بخش دیا ہے اللہ نے تم کو، یا اللہ بخش دے تم کو، اس بات کو پسند نہیں کرتے. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں محصناتی پاک دامن عورتوں پر، غافلات المؤمناتی جو انجان ناواقف ہیں ایمان والیاں، یہ انجان پارسا پاک دامن ایمان والیوں پر عیب لگاتے ہیں. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گی علیہم ان پر، یہ یعنی وہ الزام لگانے والے جو ہیں، یہ منافقین کا جو ٹولہ تھا جی، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ جس دن یعنی قیامت کے دن تشہد علیہم گواہی دیں گی ان پر السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پیر، ان کے پاؤں جی، بما کانوا یعملون جو وہ کرتے رہے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کے حضور وہ زبانوں کو اللہ حکم دے گا تو وہ زبان جو ہے وہ بھی ان کے خلاف گواہی دے گی، لیکن اگر وہ چاہے گا کہ زبان جو ہے وہ میرے حق میں یہ گواہی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دے گا، پھر ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جی، جو وہ الزام تراشیاں دنیا میں کرتے رہے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا دے گا ان کو اللہ دینہم الحق، ان کے باطل دین کا بدلہ. دینہم یعنی ان کا جو دین ہے، یعنی باطل ان کا دین جو ہے، ان کا پورا بدلہ دے گا. وَيَعْلَمُونَ
ان اللہ الحق المبین، اور وہ جانیں گے اس دن وہ جانیں گے کہ بے شک اللہ وہی ظاہر سری اللہ کا ہی حق ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے جی، یا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی یہ قاعدہ کلیہ جو ہے یہ پہلے بھی ذکر ہوا، پہلے بھی بیان ہوا جو پیچھے گزرا، اب اللہ رب العزت دوبارہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ عام سا قاعدہ ہے کہ عام سی عورتیں جو ہیں وہ گندی عورتیں جو ہیں وہ ان کے لیے گندے مرد ہی ہیں جی، اور جو ہے وہ گندے مرد جو ہیں ان کے لیے گندی عورتیں ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو طاہر مطہر اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ستھرے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا، تو ان کے لیے فاحشہ عورت کیسے ہو سکتی ہے جی؟ والطیبات للطیبین، اور ستھری عورتیں للطیبین ستھروں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور ستھریوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ مبرؤون بری ہیں اس سے، یعنی ان کی حرکتوں سے، یقولون جو وہ کہتے تھے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی وہ جو تین تھے نا ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ برات نازل فرمائی کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق ہے عزت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، اے ایمان والو نہ داخل ہو جایا کرو بیوتن ان گھروں میں، غیر بیوتکم جو تمہارے گھروں کے علاوہ، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ باقی گھروں میں ایسے نہ داخل ہو جایا کرو بغیر اجازت کے اور بغیر دستک دیے، بغیر سلام دعا کیے ایسے داخل ہو جاؤ کسی کے گھروں میں، یہ ایمان والوں کا وتیرہ نہیں ہے، اور یہ قانون اللہ رب العزت نے سب کے لیے بنا دیا۔ حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ اجازت نہ لے لو، حتیٰ کہ اجازت نہ لے لو جی، تستانسوا جب تک تم اجازت نہ طلب کرو، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کیا کرو ان کے گھر والوں پر، یعنی بغیر اجازت جو ہے وہ کسی کے گھر میں جانا یہ مطلب ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے دستک دو، گھنٹی لگی ہے تو گھنٹی بجاؤ، کنڈی کھڑکاؤ، دستک دو، اور اس میں بھی برابری کا پہلو ہونا چاہیے، زور زور سے دروازے توڑنا نہ شروع کر دو جی، اور یا باہر کھڑے ہو کے چیخنا چلانا نہ شروع کر دو، نرمی کے ساتھ وہ دستک دو، اور وہ آئیں ان کے ساتھ سب سے پہلے سلام کرو، اور ان سے پوچھو کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے اندر آنے کی؟ اگر وہ اجازت دے تو پھر جاؤ۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت پکڑو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، پس اگر نہ پاؤ تم اس میں کسی ایک کو جی، یعنی گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، دستک دی ہے آپ نے یا گھنٹی بجائی ہے، آگے سے جواب نہیں آیا، کوئی موجود نہیں ہے گھر میں، یا مرد کوئی نہیں ہے صرف خواتین ہے جی، فلا تدخلوها، پس نہ داخل ہو اس میں، حتی یؤذن لکم، جب تک اجازت نہ دی جائے تم کو، ٹھیک ہے۔ یعنی اب تو موبائل کا زمانہ ہے، تو گھر میں اگر اہل خانہ مردوں میں سے کوئی نہیں ہے تو
آپ موبائل کے ذریعہ سے پوچھ سکتے ہیں، کال کر کے پوچھ لیں، میسج کر کے پوچھ لیں کہ جی میں آیا تھا آپ کے گھر میں تو دستک دیا، کوئی کسی نے کھولا نہیں ہے۔ اگر گھر کا سربراہ آپ کو اجازت دے اندر جانے کی پھر جا سکتے ہو، وگرنہ تم وہیں سے واپس لوٹو۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تم کو کہ تم لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، پس تم لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وہی بہتر ہے تمہارے لیے، وہی ستھرا ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ ٹائم تو ہو گیا ہے تو پھر سبق پورا نہیں ہوا، آج بڑا کام خراب ہے جی۔ نماز کے بعد آ جائیں سبق تاکہ پورا کر لیں، ذرا روکتے ہیں۔ لیس علیکم جناح، تم پر کچھ گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتا، کہ داخل ہو تم گھروں میں، غیر مسکونۃ، غیر سکونت والے، یعنی جن گھر میں سکونت نہیں ہے، یعنی ایسا گھر ہے کہ جہاں پہ جس کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے، لاوارث گھر ہے، اس کے اندر تم نے اپنے مال مویشی باندھنا شروع کر دیے، کچھ سامان رکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ تمہاری ملکیت تو نہیں ہے، ہے کسی کا، لیکن چونکہ اس کے اندر کوئی رہنے والا نہیں ہے، سکونت اختیار کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا اس میں آنا جانا جو ہے نا وہ بغیر اجازت، بغیر دستک وغیرہ کے، وہ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یا سفر میں تم جاتے ہو اور راستے میں تم پڑاؤ ڈالنے کے لیے کسی جگہ پہ کسی مکان میں ٹھہرتے ہو اور وہ بغیر سکونت والا گھر ہے، یا کسی سرائے میں ٹھہرتے ہو، کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہو۔ اب ایک بار تو تم نے ان سے اجازت لے لی یا چابی وغیرہ لے لی وہاں پہ رہائش رکھنے کے لیے، تم جاؤ بازار خریداری کے لیے، مارکیٹ میں جاؤ، یہ وہ گھومنے پھرنے کے لیے جاؤ، واپس آؤ تو یہ نہیں ہے کہ پھر ان سے اجازت لو گے تو پھر اپنے اس روم میں، اس رہائش میں داخل ہوگے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جب تک تمہارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ، اس وقت تک بغیر اجازت کے تم اس کے اندر آ جا سکتے ہو۔ یہ ہے فیہ متاع لکم، یعنی جس میں تمہارا برتنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ٹھہرنا کچھ دیر کے لیے، یہ وہ۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حکم دیجئے، تم فرماؤ، للمؤمنین ایمان والوں کو، یغضوا من ابصارہم، کہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، جی اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ باہر چلتے پھرتے روڈوں کے اوپر، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، یہ نہیں کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ادھر ادھر دیکھو، جی تو یہ مطلب شیوا مومن کا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا شیوا یہی ہے کہ جب بھی چلے آنکھیں نظریں اپنی نیچے رکھ کے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بہت ستھرا ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو خبر ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور تم فرماؤ مومن عورتوں کو، یغضضن، کہ نیچی رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو، ویحفظن فروجہن، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت، یہ یعنی اپنا بناؤ سنگار یا اپنی خوبصورتی یہ ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہوتا ہے اس سے، اس خوبصورتی میں، یہ یعنی یہ آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، یہ ننگی ہونی چاہیے،
ہاتھ بھی کوشش یہ کریں کہ وہ بھی نظر نہ آئیں، لیکن باقی جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جو مجبوری ہیں کام کاج کے لیے، ہر وقت دستانے تو نہیں نا بندہ چڑھا کے رکھ سکتا، کام کاج کے لیے یہ ہاتھ جو ہے نا یہ اپنے اس لباس سے بے شک باہر ہوں، اور پاؤں بھی باہر ہوں، منہ کی ٹکیا یہ بے شک باہر ہو، لیکن کن کے لیے؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جی، اور کیے رکھیں، اوڑے رہیں، بخمورہن اپنے دوپٹے، علی جیوبہن اپنے سینوں پر، یعنی اپنے گریبانوں کے اوپر دوپٹے جو ہے نا یہ ہونے چاہیے کہ ابھار جو ہے وہ خواتین کا وہ نظر نہ آئے، جی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر ہونے دیں زینتہن اپنی خوبصورتی کو، الا لبعولتہن، مگر یعنی اپنی خوبصورتی کو غیر محرم کے لیے ظاہر نہ ہونے دیں۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، یعنی فل یہ لباس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ یعنی لباس اپنے اعضاء کو چھپانے کے لیے، جی۔ لباس بھی آج کل ایسا تو نکل آیا کہ جناب علی اپنے اعضاء کو مزید واضح کرنے کے لیے لباس ہوتا ہے، جی، اپنے ابھار کو واضح کرنے کے لیے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ تو البتہ یہ اپنی خوبصورتی یا اپنا بناؤ سنگار ظاہر کر سکتی ہیں، کن کے لیے؟ الا لبعولتہن، مگر اپنے خامدوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ او آبائن، اور اپنے والد کے لیے، او آبائی بعولتہن، اور والد اپنے خامند کا یعنی اپنا سسر، ٹھیک ہے، یعنی آبائن اپنے باپ، او آبائی بعولتہن، اور باپ اپنے خامند کا یعنی اپنا سسر جو ہے، او ابنائن، اور اپنے بیٹوں، یعنی وہ اپنے گھر میں موجود ہے نا، اپنے گھر میں موجود ہے، اور گھر میں خامند ہوتا ہے، اپنا باپ ہوتا ہے، اپنا خامند کا باپ ہوتا ہے، شادی کے بعد خامند کا والد جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، تو ان کے سامنے یہ منہ کی ٹکیا، ہاتھ پاؤں جو ہے نا یہ اگر ظاہر ہوں تو کچھ حرج نہیں ہے۔ البتہ دوپٹہ یہ سر کے اوپر، اور یہ آگے سینے کے اوپر دوپٹہ جو ہے نا یہ، اور چادر بڑی اگر ہے تو وہ جو ہے نا یہ پیچھے تک نیچے تک چادر جو ہے نا یہ ہونی چاہیے، یہ گھر میں بھی بے شک موجود ہوں، لیکن یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلیں تو پھر اپنا منہ بھی ڈھک کے، اور آگے جو ہے نا وہ پردہ اوپر کر کے منہ کے آگے، جی، پورا نقاب کر کے وہ گھر سے باہر نکلے۔ اچھا، او ابنائن، اور بیٹوں اپنے سگے بیٹوں، ٹھیک ہے، سگے بیٹوں سے مراد بیٹے ہیں، پوتے ہیں، یا اپنے رضائی بیٹے ہیں، جی، یہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ او ابنائی بعولتہن، اور سوتیلے بیٹے، یعنی اپنے بیٹے، بعولتہن یعنی اپنے خامند کے بیٹے، خامند کے پچھلی بیوی سے جو بیٹے ہیں ان کے سامنے بھی یہ اپنی یعنی سنگار جو ہے یہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ او اخوانہن، اور اپنے سگے بھائی، او بنی اخوانہن، اور بیٹے اپنے بھائی کے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن، اور بیٹے اخواتہن اپنی بہنوں کے، جی، اپنی بہنوں کے بیٹے، او نسائن، اور عورتیں، یعنی ان عورتوں سے مراد کوئی بھی دینی
اپنی جو ہے نا وہ عورتیں ہوں، یا زر خرید نہ، ان عورتوں سے مراد او نسائہن، اور ان کی عورتیں، یعنی ان او نسائہن، اور عورتیں یعنی ان عورتوں سے مراد اپنی جو ملکیتی عورتیں ہیں، جو یعنی ان کے سامنے بھی اس طرح یہ عورتوں کا، ہاں عورتوں کا جو اب عورت ہے، وہ عورت کے سامنے تو وہ مطلب وہ عورت ہے نا، ہم جنس ہے نا، تو وہ کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ فرق اس لیے کیا گیا کہ جو کافرہ عورت ہیں ان کے سامنے اپنا سنگار ظاہر نہیں کرنا چاہیے، باقی مومنہ عورتیں جو ہیں، دینی بہنیں جو ہیں، ان کے سامنے اپنا سنگار ظاہر کر لیں، کچھ حرج نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی ملکیتی جو باندیاں ہیں، جو کنیزیں ہیں، او التابعین، یا اپنے حکم کے جو تابع یعنی نوکر چاکر جو ہیں، ان کے سامنے بھی اب جب بھی وہ آپ کے گھر کے نوکر ہیں نا، تو وہ آپ جب بھی سامنے جائیں تو نقاب کرتی رہیں، یہ وہ نہ، بلکہ ان کے سامنے آپ یہ چہرے کی یہ ٹکیا جو ہے اور ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ اسی طرح رکھ کے دوپٹہ البتہ کر کے آپ سامنے جا سکتی ہیں۔ غیر اولی الاربۃ من الرجال، جی، یا وہ نوکر غیر اولی الاربۃ، سوائے ان کے جو شہوت والے نہ ہوں مرد، یا یہ جو اپنا خنثی مرد ہیں، جی، یا ایسے مرد جو مطلب شروع سے یا بیمار ہیں، یا وہ مجنوں ہیں، اس طرح کے مرد ہیں، جی، جن میں قابلیت نہیں ہے یہ میاں بیوی والے معاملات کی، جی، ان کے سامنے بھی اس طرح جا سکتی ہے۔ اب الطفل اللذین، یا نابالغ بچے، لم یظہروا، جی، علی عورات النساء، یعنی وہ بچے لم یظہروا کہ نہ ظاہر نہ واقف ہوں عورتوں کی شرمگاہوں سے، یعنی اتنے چھوٹے بچے کہ جن کو عورتوں کے اعضاء کے حوالے سے کوئی خبر ہی نہ ہو، انہیں کوئی دلچسپی نہ ہو کہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ وہ اس طرح کے بچے، یعنی چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں، جی۔ ولا یضربن بارجلہن، اور نہ ماریں زور سے یا نہ پٹخیں بارجلہن اپنے پاؤں کو، یعنی پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے، جھانجھر پہنی ہوئی ہے، جی، تو زور زور سے پاؤں جو ہے نا وہ مار کے چلیں گی تو وہ پھر اس سے آواز پیدا ہوگی، تو سننے والے ان کی توجہ جو ہے وہ بے ساختہ پھر ان کی طرف ہو جائے گی، زور سے پاؤں نہ پٹخیں، جی۔ لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ جان لیا جائے کہ جو چھپا رہی ہیں من زینتہن اپنی زینت کو، جی، یعنی آواز سے کوئی متوجہ ہو جائے، اور جو ہے وہ یا پھر پاؤں کو زور زور سے نیچے مارنے کی وجہ سے اعضاء جو ہیں وہ اچھلیں کودیں گے، جی، تو پھر ہر ایک کی توجہ جو ہے نا وہ اس طرف ہو جائے گی، اور جو نہیں دیکھ رہا ہوگا وہ بھی پھر دیکھنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ لہٰذا عورتوں کے لیے حکم یہ ہے بڑے تحمل سے وہ اپنے پاؤں جو ہے نا وہ زمین کے اوپر رکھے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کریں اللہ کی طرف سارے کے سارے، ایُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو،
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور جلدی نکاح کرو، انکحو نکاح کرو، ایام منکم جو تمہارے ملکیت میں ہیں تم میں سے، یعنی یہ باندیاں ہیں تو ان کو تم آزاد کرو، آزاد کر کے ان کا کسی غلام کے ساتھ نکاح کر دو، یا کسی رشتہ کو دیکھ کے رشتہ کوئی ان کے ساتھ نکاح کر دو، یا ان کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے آؤ، یا عورتیں ہیں اور وہ مالک ہیں کسی غلام کے، یہ تو وہ غلاموں کو آزاد کریں، آزاد کر کے تو پھر نکاح کریں، یا ان غلاموں کو آزاد کر کے کسی کے نکاح میں جو ہے نا وہ ان کا نکاح کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، یا پھر تمہارے اپنی اولاد ہے جو تمہارے اختیار میں ہے اور وہ جوان ہو چکی ہے، شادی کے قابل ہے، تو تم ان کا جلدی جلدی نکاح کرو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے۔ والصالحین، اور نیک صالح جو ہیں، من عبادکم تمہارے بندوں میں سے، وإمائکم اور اپنی لونڈیوں میں سے، ان یکونوا فقراء کہ اگر وہ ہوں فقیر یعنی غریب ہیں، تو پھر تم ان کے نکاح کا جو ہے نا وہ سارا خرچہ کرو، کیونکہ وہ غریب ہیں، وہ تو غلام ہے تمہارے قبضے میں ہے، تو تم ان کا جو ہے نا وہ نان نفقہ وغیرہ وہ بھی تم برداشت کرو، اور بعد میں بھی ان کا خرچہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ اب تمہاری ملکیت میں نہیں ہے، تمہارے غلام نہیں رہے، یا تمہاری وہ باندیاں تمہاری کنیزیں نہیں رہیں، تو اب تم ان کا خرچہ نہ کرو، وہ نکاح کرنے کے بعد بھی ان کے اخراجات جو ہے وہ تم پورے کرتے رہو۔ یغنیکم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے۔ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں نا کہ جی اپنی اولاد کے والے سے مطلب اس کی شادی کیوں نہیں کرتے، وہ جی کچھ کماندہ شماندہ ہے کو نہیں کہ شادی کریے جی، ਵਿਆਹ کر دیے تو جناب علی انہوں بڈھی نو کتوں کھوائے گا، کماندہ ہے کو نہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو لے نا جی، پھر کر لیں گے شادی۔ تو فرمایا کہ بجائے اس کے کہ تم یہ دیکھتے رہو کہ جی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، وہ کسی غلط ناجائز حرام کام میں وہ اگر لگ جائے، اس کا وبال ان کے والدین کو ہے، لہذا تم جو ہے اس کی غریبی اور فقیری کی وجہ سے یا کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے تم نکاح میں تاخیر کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ تم نکاح کرو، اس نکاح کی برکت سے یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ رب العزت تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ جی واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ یہ بچے رہیں یا پاک دامن رہیں وہ لوگ، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نہیں پاتے نکاح، جو نکاح پہ قدرت نہیں رکھتے، تو وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، یہ مطلب غلط کاری میں وہ مبتلا نہ ہوں۔ حتیٰ یغنیکم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ مالدار کر دے، غنی کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے۔ یہ یعنی اللہ رب العزت انہیں توفیق عطا فرمائے اور وہ پھر نکاح کریں۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہے، جو یہ چاہتے ہیں مکاتب، یعنی مکاتب بننا، یعنی تمہارے ہاتھ کی جو ملکیت ہیں ان کو آزاد کرنا، وہ یہ چاہتے ہیں مما ملکت ایمانکم، اس سے جو یہ چاہیں کہ جو ملکیت ہے تمہارے ہاتھوں کی، یعنی وہ یہ مکاتب بننا چاہتے ہیں، جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہیں، غلام ہیں یا باندیاں ہیں، وہ مکاتب بننا چاہتے ہیں۔ مکاتب سے مراد آزاد ہونا چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے، آزاد ہونا چاہتے ہیں، فکاتبوہم، پس ان کو مکاتب بنا دو، یعنی انہیں آزادی لکھ دو، ٹھیک ہے نا۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر کچھ بلائی جانو تم ان میں بلائی، یعنی اگر چاہتے ہو کہ میں اگر آزاد کر دوں گا تو یہ اچھی زندگی گزاریں گے جی، تو پھر تم ان کو آزاد کر دو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور ان پر اللہ کے مال میں سے وہ جو اس نے تمہیں دیا دو ان کو، وآتوہم، اور ان کو دو اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ان کو دو۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو علی البغاء، بدکاری پر، یعنی بدکاری پر مجبور ان کو نہ کرو، ان کو آزاد کر دو اور ان کا نکاح کر دو۔ ان اردنا تحسنا، یہ کہ ارادہ رکھیں وہ پاک دامنی کا، یہ پاک دامنی کا وہ ارادہ رکھیں، لتبتغوا، یعنی وہ آزاد ہو کے تو پھر اچھی زندگی گزاریں گے، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، جب کہ تم چاہتے ہو کہ مال دنیا کی زندگی کا، تاکہ تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال چاہو جی، یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کچھ مال مجھے دے دیا جائے، مال دے کے تو میں ان کو آزاد کر دوں، تو پھر بھی تم اگر اس کے پاس ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہیں دے سکتا ہے تو لے کے تو ان کو آزاد کر دو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو شخص مجبور کرے ان کو، جو مجبور کرے ان کو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، من بعد إِكْرَاهِهِنَّ، بعد ان کی بدکاری کے، مجبوری کے، غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور البتہ نازل کیا ہم نے تم پر، آیات مبینات، روشن آیتیں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔